الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ پڑھیں گے اور اس کی مضامین کو مینشن کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے، اور اس کے جو اہم سبجیکٹ جو اللہ رب العزت نے اس بارے میں ذکر کی ہے اس کو بیان کریں گے اور ان سبجیکٹ کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے۔ تو پچھلی پاروں کی طرح اس پارے میں بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے مکمل سورہ حجر پر، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے مکمل سورہ نحل پر۔ نحل، سورہ نحل، نون ح لام۔ پہلا حصہ جو سورہ حجر میں مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 سبجیکٹ بیان کیے ہیں، 4 اہم مضامین۔ پہلا مضمون کفار کے آرزو کے بارے میں ہے، دوسرا مضمون قرآن کی حفاظت کے بارے میں ہے، تیسرا مضمون انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور چوتھا مضمون اللہ رب العزت نے اس میں 3 قصے بیان کیے ہیں۔ پہلا مضمون کفار کے آرزو، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا پہلے آیات میں کہ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور جنتوں میں نعمتوں میں دیکھیں گے اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے، جہنم کی سختیوں میں دیکھیں گے، تو یہ کفار اس وقت میں تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے، کتنا اچھا ہوتا۔ اور دوسرا سبجیکٹ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کوئی بھی اس قرآن میں تغیر نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے خاص بندوں کے دلوں میں جو ہے نا یہ بھی محفوظ کیا ہے، حرفاً جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ تیسرا مضمون اس پارے کا جو انسان کی تخلیق، اس حصے کا انسان کی تخلیق ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا ایک خاص قسم پانی سے بنایا، پھر فرشتوں کا مسجود بنایا، پھر جو ہے نا شیطان نے انکار کیا سجدے سے تو وہ مردود ہو گیا، اور اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ شیطان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تو میں جو ہے نا آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہا چلو میں آپ کو قیامت تک زندگی دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، آپ کوشش کریں، ہاں لیکن یہ یاد رکھیں جو میرے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ آپ کے دھوکے کی لپیٹ میں نہیں آئے گا، وہ آپ کی مکر فریب دھوکہ کو جو ہے نا جان سکے گا، اور وہ آپ کے فرمان برداری میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تیسرا سبجیکٹ جس میں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ذکر کی ہے۔ چوتھا سبجیکٹ اس حصے کا وہ اس میں اللہ رب العزت نے 3 قصے بیان کی ہے۔ پہلا قصہ وہ ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹی کی خوشخبری دی، تو اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹی کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ جس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائے، کیونکہ آپ کی بستی والی گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے اس پاک زمین کو جو ہے نا دوبارہ پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے جو ہے نا کاٹ دی جائیں گی۔ یہ قصہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا قصہ اصحاب الحجر کا ہے، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی بہت ظالم اور زیادتی کی راہ پر جو ہے نا چل نکلے تھے، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائی گئی، بالخصوص
جو قرآن میں اللہ رب نے ذکر کیا ہے کہ پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا، اور اسی طرح اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، پھر نکلتی ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت، اس کی اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا۔ لیکن ان معجزوں سے ان لوگوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کیا۔ ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کے لپیٹ پر آ کر رہے، اور جو ہے نا یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں آ گئے اور جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ اب آتے ہیں اس پارے کے دوسرے حصے میں، جس میں اللہ رب العزت نے مکمل سورہ نحل بیان کی ہے۔ تو اس سورہ نحل میں 5 اہم سبجیکٹ ہیں۔ پہلا سبجیکٹ توحید کا ہے، دوسرا سبجیکٹ رسالت کا ہے، تیسرا سبجیکٹ شہد کے مکی کے بارے میں ہے، اور چوتھا سبجیکٹ ایک جامع آیات ہے۔ جامع آیات اس آیات کی جس میں بہت چیزیں جو ہے نا ایک جگہ ذکر ہوں، اور پانچواں سبجیکٹ مضمون، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ پہلا سبجیکٹ لیتے ہیں، اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں، توحید۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ قرآن کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، اور بعث بعد الموت یعنی آخرت کی زندگی، اور تقدیر۔ سارا قرآن ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو بار بار جو ہے نا یہ توحید رسالت بار بار آتا ہے۔ یہ اس لیے آتا ہے کہ قرآن جو ہے نا ان 4 موضوعات سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ تو توحید رسالت جو ہے نا بہت پاروں میں آتا ہے، اور بہت سے یہ مضمون بالکل ہی اہم ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں یہ مضامین ذکر کی ہے۔ تو توحید کے بارے میں کیا ذکر ہے اس سورہ نحل میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو جو ہے نا چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائی پیدا کی جن میں مختلف منافع بھی ہیں، اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتی ہے۔ گھوڑے، خچر اور گدے پیدا کی جو جو ہے نا بار برداری کے کام آتی ہے، اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، یہ بھی ساتھ فرمایا کہ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوجات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے روا دوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اللہ رب العزت نے توحید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اپنی توحید کا جو ہے نا ایک جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ رسالت کا ہے۔ اس مضمون میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، یعنی اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز یہ بھی بتایا کہ آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تنقیل کی گئی ہے، مطلب تلقین جو ہے نا کی گئی ہے کہ جو ہے نا آپ صبر کریں گے ہر قسم حالات میں۔ تو یہ رسالت کا مضمون تھا۔ تیسرا مضمون شہد کی مکھی کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ یعنی ایکچولی شہد کی مکھی کا جو نظام ہوتا ہے وہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چتہ بناتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے پلوں کا جو ہے نا رس چوستے ہیں، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں، اللہ اکبر، جس کے رنگ مختلف ہوتی ہے۔ اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مطلب بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا شہد میں مطلب جو بھی بندہ جس قسم بیماری میں مبتلا ہو، اگر وہ کامل یقین کے ساتھ شہد کو کھا لے، جو مطلب فیور شہد ہو، تو اللہ ان کو ضرور شفا دے گا، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ شہد میں ہم نے شفا رکھی ہے ہر مرض کے لیے۔ اور یہ جو ہے نا شہد کی مکھی کا جو مضمون تھا جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ چوتھا نمبر سبجیکٹ ایک جامع آیات ہے۔ دیکھیے، اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے،
اور اس تین باتوں کی وجہ سے جو ہے نا اس کو جامع آیات کہتے ہیں، مطلب اس ایک آیات میں بہت سی چیزیں ہوں۔ تو اس آیات میں اللہ رب العزت نے تین باتوں کا حکم کیا ہے اور تین باتوں سے جو ہے نا منع کیا ہے انسانوں کو: عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں: عبادات، معاملات میں عدل اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تین چیزوں کا جو ہے نا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تین چیزوں سے جو ہے نا اللہ رب نے انسان کو منع کیا ہے کہ واضح برائی جو مطلب فحاشی ہوتی ہے اور یعنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا منع کردہ کاموں سے، ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے منع کی ہے ان سے جو ہے نا دور رہو۔ اور تیسرا چیز، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے روکا جو ہے نا ہے اور منع کیا ہے۔ تو تین چیزیں جس کا حکم ہے کرنے کا وہ ہے عبادات اور معاملات میں عدل اور اچھا سلوک، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا تعاون اور اچھا سلوک۔ اور تین چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا ہے، اس میں پہلا چیز جو ہے نا فحاشی ہے اور یعنی ہے، اور جو ہے نا سرعام گناہ کرنا۔ دوسرا چیز جو ہے نا ہر وہ منکر کام جس کو اللہ رب العزت نے شریعت میں منع کیا ہے، اور تیسرا چیز انسان کو اللہ رب العزت نے ظلم سے روکا ہے اور منع کیا ہے اس آیات میں۔ اس لیے جو ہے نا اس آیات کو جامع آیات کہتے ہیں، اور یہ آیات نمبر 90 ہے سورہ نحل کا۔ اب آتے ہیں اس بارے کے پانچواں حصہ، جو کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جو ہے نا مضبوط اور ڈٹے رہے ہیں حضور، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضور جیسے پیغمبر کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی مطلب جو ہے نا ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب اکرام، تعظیم اور جو ہے نا اعزاز جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس آیات میں اشارہ کیا ہے، اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس بارے کا اختتام کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور جو ہے نا پھر اس بارے کا اختتام ہوا۔ ایک بار پھر جو ہے نا میں اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں دو حصے تھے۔ پہلا حصہ مکمل سورہ حجر پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ مکمل سورہ نحل پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ جو سورہ حجر پر مشتمل تھا، اس میں 4 سبجیکٹ بیان ہوئی ہے۔ پہلا سبجیکٹ کفار کے آرزو اور تمنا، دوسرا سبجیکٹ قرآن کی حفاظت، تیسرا سبجیکٹ انسان کی تخلیق، اور چوتھا سبجیکٹ اس میں اللہ رب العزت نے 3 قصے بیان کیے ہیں۔ جو قصے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہیں، اور تیسرا قصہ جو ہے نا قوم سمود کا ہے۔ اور جو اس پارے کا دوسرا حصہ ہے جو مشتمل ہے مکمل سورہ نحل پر، تو اس میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں ذکر کی۔ پہلا چیز مضمون جو اہم باتوں میں سے ہے وہ ہے توحید، دوسرا رسالت، تیسرا شہد کے مکی کا تذکرہ، اور جو ہے نا چوتھا ایک جامع آیات جس میں 3 کاموں کو جو ہے نا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 کاموں سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا ہے۔ اور 5واں سبجیکٹ اس حصے کا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، اور اس مضمون پر اللہ رب العزت نے اس بارے کا اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔